السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ ہواؤں کا رخ بدلنے والا ہے۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے لیے کیا کڑا وقت آنے والا ہے۔ سیاست یا سیم پیج انتخاب کرنا پڑے گا، اور ایک بڑی خبر ایک بڑے صحافی نے دی، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ خاص طور پر 28ویں ترمیم کے حوالے سے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، جس رانا صلی اللہ صاحب نے فرمایا کہ جو ترمیم آئے گی اس میں لوکل باڈیز NFC اور صحت سے متعلق ہوگی، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح 27ویں میں اعتراض کیا تھا اس طرح اعتراض کرے گی تو پھر یہ جو استثناء ملا ہے صدر مملکت کو، اور اس وقت صدر ظاہر آصف علی زرداری صاحب ہے، اور دیگر جو چیزیں ہیں پھر ہم سے شکایت مت کیجیے گا۔ اچھا، یہ اگر بات ہو بھی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر تو حکومت چلانا بڑا مشکل ہے۔ تو کیا سمجھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ 27ویں ترمیم منظور ہوئی، اس کی منظوری سے کس حد تک فرق پڑا ہے۔ عام عوام پر تو ظاہر ہے براہ راست کوئی اثر نہیں ہوا اس کا۔ حکمران اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ویسے تو کہا جاتا ہے اس طرح کے ترامیم کیا کرتے ہیں، لیکن جس طرح یہ جلدی میں ترامیم ہو رہی ہیں، 26ویں ترمیم، پھر 27ویں ترمیم، اور 28ویں کا شور بلند ہو چکا، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم جب لے کر کے آئے تھے تو 8 ماہ تک مسلسل اس پر مشاورت ہوئی تھی، بحث و مباحثہ ہوا تھا، اور پھر جا کر کے 18ویں ترمیم آئی تھی، جس کا تمام صوبوں نے ظاہر خیر مقدم کیا تھا۔ لیکن اب جو ترامیم آ رہی ہیں اس پر بہت زیادہ بحث ہوتی ہے، کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جناب ان کا کیا فائدہ ہے، عام لوگوں کو ان سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس پر ہم بات کریں گے، اور اس وقت معیشت درسمت میں گامزن ہے بھی یا نہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، کس تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، ممبر نیشنل اسمبلی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ کیا واقعی خبریں اسلام آباد میں ہیں؟ آپ ہواؤں کا رخ کیا بدلتا دیکھ رہے ہیں آپ بھی؟ دیکھیے 28 امینڈمنٹ تو آئے گی، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، بلکہ جب 27ویں امینڈمنٹ آئی تھی تو اس میں بہت ساری چیزیں تھیں ایسی جو ہم نے اپنے اصولی موقف کی پوائنٹ آف ویو سے منع کر دیا تھا۔ تو پھر ٹیبل کرنے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم وہ چیزیں جن پہ PPP کو اختلاف ہم بعد میں دیکھ لیں گے، تو انہوں نے پھر 27 امینڈمنٹ کی شکل میں جو چیزیں تھیں جس پہ ہمارا اتفاق تھا، 243 پہ ہمارا اتفاق تھا، تو وہ میجورٹی 2/3 میجورٹی سے اپروو ہو گیا۔ لیکن اس میں MQM نے حکومت سے ریکویسٹ ضرور کی تھی، سٹی گورنمنٹ پہ ڈیولیوشن آف پاور کی، اختیارات کی منتقلی کی، وسائل کی منتقلی کی، اور اس کے بعد ہمیں اس میں اعتراض نہیں ہے، لیکن NSC کو اگر رول اوور کی وہ بات کر رہے ہیں، 18ویں ترمیم کو رول اوور کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے چیئرمین نے بڑے واضح کہہ دیا کہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پہلے بھی ہم نے یہ کہا تھا ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اب بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ 140A پہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو پورے پاکستان کے لیے، صرف کراچی کے لیے تو نہیں ہے۔ اگر لوکل باڈیز مضبوط ہوں گے، نچلی سطح پر اختیارات جائیں گے تو عام لوگوں کو تو فائدہ ہوگا۔ دیکھیے لوکل باڈی میں ہمیں اعتراض نہیں ہے، لوکل باڈیز میں ہم خود چاہتے ہیں ڈیولیوشن آف پاور۔ ہماری حکومت پہ آلریڈی لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ فعال کام کر رہی ہے، میئر کراچی کا ہے، وہاں سے ہے، یہ سب چیزیں بالکل ثابت کرتی ہیں کہ اس میں ہم خود چاہتے ہیں کہ صوبوں کی سطح پر اختیارات کی منتقلی و مضبوط بنایا جائے، اور 18ویں ترمیم میں بھی یہی تھا، ڈیولیوشن آف پاور کا اور وسائل اور اختیارات کی منتقلی کا جو دیے گئے۔ لیکن اس میں اور بہت ساری چیزیں، اگر آپ بات کر رہے ہیں NSC ایوارڈ کی، اگر آپ بات کر رہے ہیں اس کے فارمولے کنسٹیٹیوشن کی تبدیلی کی، تو ہمارے شدید تحفظات ہیں اس پہ، اور آف ہینڈ ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں یہ ایکسیپٹ نہیں ہے۔ تو جہاں تک سوال ہے امیونٹی کا، امیونٹی کسی شخص کو نہیں دی گئی ہے، امیونٹی جو ہے وہ اس پوسٹ کو ایک ادارے کو دی گئی ہے صدارت کی۔ یہ بھی تو یہ دیکھ لیں نا کہ ہمارے ہاں جو سیاسی انتخاب لیے جاتے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ آدمی گیا پریزیڈنٹ سر ہاؤس تو امیونٹی سیاسی آ گئی، انتقام آپ باہر کو لگتا آیا ہے کہ تو امیونٹی صرف اور ختم ہو صرف گئی، پکڑ دیا، اندر ڈاکٹر ڈال صاحب دیا، پھر ڈاکٹر صدر صاحب بن گیا۔ تو سیاسی انتقام صرف صدر سے لیا جاتا ہے؟ سیاسی استحکام تو ہمارے ملک کی ریت بنی ہوئی نا۔ جی میں بالکل یہ نہیں صحیح کہہ بات رہا ہے اس آپ نے کی، کہا کہ لیکن اس سر نے عام کرا۔ کارکن ہیں، MP ہے، MNAs ہیں، اور پھر ظاہر ہے اسلام کے اگینسٹ ہے، قرآن و سنہ کے اگینسٹ ہے یہ ساری چیزیں، کہ تا حیات آپ اس کے بعد کچھ بھی کرتے رہیں، اس سے پہلے آپ نے کچھ بھی کیا،
جب آپ امیونٹی تو ویسے بھی حاصل تھی 73 کے آئین کے مطابق، جب تک وہ صدارت پر موجود ہیں، جب تک تو امیونٹی ہے، اس کے بعد جواب دہ تو ہونا چاہیے ان کو. نہیں، انہیں اس صورت میں امیونٹی نہیں ہے اگر وہ کوئی عہدہ سنبھالتے ہیں، کوئی عہدہ پکڑتے ہیں. یہ بھی ذرا سے کلیئر بات سمجھیں. تو آپ اس بات پہ خوش ہوں گے صدر پاکستان کا صدر میں جا رہا ہے تو امیونٹی مل گئی ہے، باہر آیا تو اندر کر دیا، پھر دوبارہ صدارت پہ گیا تو وہ امیونٹی مل گئی. یہ فیلڈ مارشل کے عہدے پہ بھی یہی اپلائی ہوتا ہے، کمانڈر آف آرم فورسز پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. تو ایک رسپیکٹ دینے کے لیے کمیونٹی دی گئی ہے کہ اس عہدے کی جو منصب کے سنبھالنے والے ہیں ان کو اس